اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کے تعلیمی تربیتی اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری، اور میرے ساتھ ہماری ٹیم بچے موجود ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں، اس میں جو اعتقادی، اصلاحی اور بچوں کی سطح کے فقہی مسائل ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم معاشرتی اصلاحی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں جو ہمارا سلسلہ وار درس اور سلسلہ وار ہماری آیات بینات چل رہی ہیں، وہ سورت قرآن مجید کی جو سورت نمبر 80 ہے عبسہ، اور 30ویں پارے کی تیسری سورت ہے، اس کی پہلی 6 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، جس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ پس منظر پچھلے 2-3 پروگرامز میں ڈسکس ہو چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے جو سردار تھے ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران حضرت ابن مکتوم نابینا صحابی تشریف لے آئے، انہوں نے اس میں مخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں، جس پر آپ کے چہرے انور پر اور چہرے اقدس پر کچھ تغیر اور ناگواری کے اثرات ہوئے۔ اس پس منظر میں یہ پوری سورہ نازل ہوئی۔ اب آگے ہم اس کی 7ویں آیت سے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک یہ واقعہ تھا، اب اس کے بعد ہم آیات کا مطالعہ کر کے پھر اس واقعے کو آگے کے موضوع سے جوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ یہ ہم نے آیت نمبر 14 تک، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک کا مطالعہ کیا۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور پھر ان کی جتنوں کی اللہ نے توفیق دی آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس کی آیات کی وضاحت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علیک الا یزکا، حالانکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں کہ اگر وہ پاکیزگی یعنی ایمان اختیار نہ بھی کرے۔ یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر کوئی آگے سے رسپونڈ نہیں کرتا، جس طرح کفار و مشرکین تھے اور کفار مکہ کے وہ سردار جو ان آیات میں پیش نظر ہیں، جن کو حضور دعوت دے رہے تھے اور وہ حضور کی دعوت پر اس طور متوجہ نہ تھے، اتنی توجہ سے نہیں سن رہے تھے، ان کے اندر وہ حق طلبی کا جذبہ نہیں تھا، ان کے اندر وہ طلب نہیں تھی حق کی، تو ان سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، اگر یہ لوگ حق کی طرف راغب نہیں بھی ہوتے اپنے کفر و شرک کی وجہ سے اور اپنی بدباطنی کی وجہ سے، تو اس کا بوجھ آپ پر ہرگز نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کے پاس خود طلب خیر کی کوشش کرتا ہوا آیا، یہاں سے اشارہ ہے حضرت ابن مکتوم کی طرف، جو اللہ کے خوف سے اللہ کے رسول کی کو منبع ہدایت جانتے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش ہوئے تاکہ مسئلہ پوچھیں، ہدایت حاصل کریں، اور بعض روایات میں ہے کہ ایمان لے آئیں۔ یہاں سے ان کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا وہ یخشی، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، یعنی حضرت ابن مکتوم کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اب اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کفار و مشرکین کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، اور حضرت ابن مکتوم کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، تو فرمایا کہ وہ خوف کے ساتھ آ رہا تھا۔ خوف خدا وہ جوہر ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ آگے فرمایا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے توجہی فرما رہے تھے۔ وہ اس لیے فرما رہے تھے کہ آپ کا اس بے توجہی فرمانے کا جو محرک ہے، یہ میں یہاں بیان کر دوں۔ یہ محرک، اس پر حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ انہوں نے بھی بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناگواری اور آپ کی یہ بے توجہی نیکیوں کے حوالے سے اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو لوگوں کی نیکیوں کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے تو تمام انسانوں کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور صرف یہ جذبہ جس کی وجہ سے آپ نے بے توجہی فرمائی یہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ آپ کا
یہ ناگواری کا احساس سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ آپ کیا چاہ رہے تھے، بنیادی محرک کیا تھا، مقصد نیت کیا تھی، انٹینشن کیا تھی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ اگر کفار و مشرکین کے یہ جو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، یہ اگر اسلام کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ اگر اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو قوی امکان تھا کہ مکہ کے بہت سارے لوگ جو ان کے زیر نگیں تھے، جو ان کے غلام تھے، وہ سارے کے سارے اسلام کی طرف راغب آتے۔ یہ وہ بنیادی محرک تھا، اور یہ وہ بنیادی آپ سمجھ لیں طلب تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ ظاہرہ کوئی طلب نہیں تھی۔ تو اس طلب کی بنیاد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے وقت کے لیے ان سے بے توجہی فرمائی، حضرت ابن ام مکتوم سے، اور ادھر توجہ فرما رہے تھے تاکہ یہ پہلے معاملہ جو جاری ہے پہلے سے یہ نمٹا لیں، پھر اس کی طرف توجہ، ان کی طرف توجہ فرما لیں گے۔ کلا انہا تذکرۃ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں نہیں بے شک یہ آیات قرآنی تو نصیحت ہے، کھلی نصیحت ہے ہر ایک کے لیے۔ جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے وہ قبول کرے، اور جو اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، ہم جبراً اس کو نصیحت دینے والے نہیں ہیں۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو قبول کر لے، جو چاہے اس کو قبول کر لے۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ قرآن اور اسلام کی جو دعوت ہے، اس کے اندر جبر اور زبردستی کا پہلو نہیں پایا جاتا، اس کے اندر اختیار کا پہلو ہے۔ کیوں اختیار کا پہلو ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، اچھے اور برے کو برتنے کی تمیز دی نا۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر اللہ نے اپنا محبوب بھیجا، اور پھر اللہ نے اپنا کلام بھیجا، یہ سب کچھ کس لیے بھیجا؟ تاکہ انسان خود جانچے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور صحیح اور غلط کو جانچ کے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ اس لیے فرمایا فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اب اس کو قبول کر لے۔ یہاں تک آج ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی کچھ وضاحتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ وضاحتیں یہ ہیں کہ دعوت اسلام کے حوالے سے کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں یہ اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت دعوت کا اصول بیان ہوا ہے، دین کی تبلیغ کا بڑا خوبصورت اصول یہاں تک بیان ہوا ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ظاہری مقام و مرتبے کو دیکھ کر دعوت دیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کے اندر طلب حق کا جتنا داعیہ موجود ہے، جو جتنا اندر سے پیاس کا اظہار کرتا ہے، طلب حق کی، طلب کی پیاس، حق کی طلب کا اظہار، حق کی پیاس کا اظہار، اس کو اتنی امپورٹنس دی جائے اور اس کو دعوت دی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت جبراً نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی سے کہیں نہیں اس کو اسلام پر لانا ہے، کوئی بے نمازی ہے نہیں اس کو زبردستی نماز پڑھانی ہے، ایسا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی بات، اچھی نصیحت، اچھے آرگومنٹس کے ساتھ بندے کو ہمیں اللہ کی طرف بلانا ہے، زبردستی نہیں کرنی۔ اسلام کا خوبصورت اور جو امن پسند چہرہ ہے اس کو مسخ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جبر کا پہلو چونکہ اسلام میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، بس دین نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا تاکہ جو حق کو چاہنے والا ہے وہ حق کے پاس آ جائے، اور جو حق کو نہیں چاہتا وہ پھر باطل میں رہے، اس کا اپنا اختیار ہے، وہ پھر اس کی سزا بھگتے گا۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ہم نے یہاں تک سورہ عبسہ کی آیت نمبر 12 تک اس کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے، تو بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس حصے میں ہم بچوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے معاشرتی پہلو، معاشرتی قدریں، دینی قدریں، اخلاقی قدریں جو مردہ ہو چکی ہیں، ان کے احیاء پر، ان کو زندہ کرنے پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم جس پہلو پر بات کریں گے وہ پہلو ہے رحم کرنا، مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا۔ اس کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر ہم بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے معصوموں پر ظلم اور ستم کی انتہا کی جا رہی ہے۔
ہم جگہ جگہ ظلم کے ایسے مظاہر دیکھتے ہیں کہ دل تنگ ہو جاتا ہے، دل کڑتا ہے، لیکن کیا کریں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر دینی قدروں کے تحفظ کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر دینی قدروں کے تحفظ کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اینڈ سے اے بی انٹرٹینمنٹ کے اینڈ سے خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، یہ کوشش ہے، یہ قابل 100 بار، 1000 بار، 100,000 بار قابل ستائش ہے کہ ایسی چیزوں اور ایسی باتوں کو موضوع بنایا جا رہا ہے جو واقعی ہماری اصلاح اور ہماری تربیت کی ضرورت ہے۔ رحم کرنا، نرمی سے پیش آنا، یہ ایک بڑا اہم دین کا بڑا اہم وصف ہے، اور اس پر بہت سارے دینی احکامات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے، یعنی جو رحم کرتا ہے اسی پر اللہ بھی رحم کرتا ہے۔ شفقت کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی شفقت کا، اس کی عنایت کا مستحق ہونے کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ دوسروں پر شفقت کی جائے، دوسروں پر رحم کیا جائے۔ یہ ایک بڑی عجیب اور غلط بات ہے کہ ہم تو ظلم کریں، ہم تو کسی کے ساتھ رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت اور ملائمت کے ساتھ پیش نہ آئیں، لیکن جب ہم پر کڑا وقت آئے تو ہم سمجھیں ہمارے ساتھ سارے نرمی سے پیش آئیں۔ جب ہم سے کوئی معاملہ کرے اور ہماری خواہش ہو کہ ہم سے تو اچھے سلوک سے پیش آیا جائے، ہم چاہے جس طرح سے پیش آئیں، یہ قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں، بلکہ اس کائنات کے اندر جو اسباب اللہ نے مزین فرما دی ہیں وہ سب کچھ ایک خاص نظم میں چل رہا ہے، اور وہ نظم کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، اور یہاں پر اس نظم کا ایک پہلو یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس پر رحم کیا جاتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، اور اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ اور اہل زمین پر ہم رحم کریں، آسمان والا ہم پر رحم کرے گا، یہ بالکل واضح سا قاعدہ ہے، یہ ایک سادہ سا سودا ہے۔ یہ جو آج ہم نے موضوع بیان کیا جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ پہلو ہے جو ہمارے دین کا غالب پہلو ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شخصیت مبارکہ کے ہزار لاکھوں پہلو ہمارے سامنے ہیں، اور ہر پہلو ایک دوسرے سے بڑھ کے شاندار اور روشن ہے۔ قرآن مجید میں ان کا تعارف کروایا گیا ہے کہ وہ رسول رحمت ہیں، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، درختوں، پتوں، پھل پھولوں کے لیے رحمت، ہر ایک نوع کے لیے رحمت، اہل زمین کے لیے رحمت، اہل آسمان کے لیے رحمت، بری مخلوق کے لیے رحمت، بحری مخلوق کے لیے رحمت، ہوائی مخلوق کے لیے رحمت، زمین والوں کے لیے رحمت، عرش والوں کے لیے رحمت، ہر جگہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں ہم آپ کے سامنے پیارے بچوں 2-3 مثالیں پیش کرتے ہیں، اور بڑے خوبصورت واقعات ہیں، یہ احادیث سے ہیں لیکن میں آپ کو واقعات کے انداز میں یہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ جانوروں پر مثال کی ایک رحم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک ہرن کا بچہ تھا، وہ ہرن کا بچہ کہیں سے آپ کو پکار رہا تھا، آپ نے مڑ کے دیکھا کہ کوئی بلاتا ہے، نظر نہیں آیا، دوبارہ دیکھا تو دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ ایک ہرنی کا بچہ بندھا ہوا ہے۔ آپ جب اس کے پاس تشریف لے گئے، چونکہ آپ کو اللہ نے تصرف دیا ہوا تھا، آپ سب کی زبانیں سمجھتے تھے، وہ چرند ہوں، پرند ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، چونکہ آپ رسول کائنات ہیں۔ تو اس ہرنی نے آپ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کو دیکھا وہ تکلیف میں ہے، کرب میں ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس ہرنی کے پاس گئے، آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے ہرنی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ سامنے غار میں میرے 2 بچے ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں، اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، مجھے اس سے اجازت لے کے دیں کہ میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں، ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ آپ نے شکاری کو بلایا، بھائی کون ہے اس کا مالک جس نے شکار کیا؟ وہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا بھائی اس کو چھوڑ دو، وہ سامنے اس کے بچے ہیں، یہ کہہ رہی ہے دودھ پلا کے آ جائے گا۔
پھر تم اس کو باندھ دینا۔ اس نے کہا کہ دودھ پلا کے آ جائے گی، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ تو جانور ہے، واپس آئے نہ آئے؟ تو قربان جائیں رسول رحمت، ہم تو کسی انسان کی ضمانت دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ رسول رحمت فرماتے ہیں کہ میں بطور ضمانتی تمہارے پاس بیٹھا ہوں جب تک یہ واپس نہیں آتی۔ ہرنی کو چھوڑ دیا گیا، وہ گئی غار میں، پہاڑ کے غار میں جہاں اس کے بچے تھے، بچوں کو دودھ پلا کے وہ واپس آ گئی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ واپس آئی، شکاری نے پھر اس کے اپنے قبضے میں لے لیا، پکڑ لیا۔ اب تاجدار کائنات تشریف لے جانے لگے تو اس شکاری نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر میری کوئی خدمت کرنی ہے تو وہ خدمت یہ کر کے اس ہرنی کو آزاد کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس شکاری نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی رضا یہی ہے تو مجھے آپ کی رضا اپنی خواہش پر مقدم ہے، زیادہ عزیز ہے، لیجئے میں نے آپ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کیا۔ جب شکاری نے ہرنی کو آزاد کیا تو روایت کے لفظ ہیں کہ ہرنی اپنے اگلے دونوں پاؤں اٹھاتی تھی، پھر پھینکتی تھی نیچے زمین پہ، پھر اٹھاتی تھی، یعنی جس طرح وہ خوشی سے اچھل کود رہی ہو، ناچ رہی ہو، اور اس زبان حال سے وہ کہتی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، چونکہ آپ جیسا رحیم اور شفیق انسان ہی اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ یوں آپ جانوروں پر رحم فرماتے تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو اور سناتا ہوں جانوروں کے رحم کا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا، روتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ اس نے آپ کے آگے کان میں ہو کے، قریب ہو کے کچھ کہنا چاہا اپنی جانوروں کی زبان میں۔ جب وہ کہہ کے پیچھے ہٹا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے، اس کو بلائے جائے۔ جب اس کا مالک آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اونٹ کے مالک، تیرا اونٹ تیرے خلاف شکایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا ہے اور بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ اس نے معافی مانگی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں واقعی ایسا کرتا ہوں، آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا جانور کے حق میں اللہ سے ڈر، اس کو پورا کھانا دیا کر اور اس پر مناسب بوجھ ڈالا کر۔ تو خواتین و حضرات، ہمارے نبی وہ ہیں جو جانوروں کی بھی حاجت روائی کرتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت کا باعث ہوں اور اس طور اور اس درجہ جانوروں پر رحمت فرماتے ہیں۔ یوں آپ کی پوری حیات مبارکہ رحمت سے بری ہوئی۔ جب فتح مکہ ہوا اور آپ مکہ میں داخل ہوئے تو سارے دشمن جنہوں نے آپ پر ظلم کیے تھے، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیے تھے، کئی صحابہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، لیکن جب آپ پلٹ کے آئے تو آپ نے کیا کیا؟ سب کو معاف فرما دیا اور رحمت کا مظاہرہ فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی شخصیت میں اس پہلو کو اجاگر کریں اور سیرت کا یہ پہلو اپنی شخصیتوں میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تا